چاہتے اسی طرح کلام کر دیتے ہیں. یہ وہ معمولی لوگ ہیں جنہوں نے 8 سال دین پڑھا, آگے آپ کے بچوں کو پڑھایا. دیہاتوں میں جہالت ہوتی ہے نا, کمی کمی کے لفظ آپ نے سنے ہوں گے, تو کیا ہم نے اسی صف میں ان لوگوں کو بھی کھڑا کر دیا؟ تو ہمیں تو یاد آتا ہے وہ بچپن کی کہانی ہے بھائی. اچھا میں علماء کو خراج پیش کرتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں مسجد میں ایک قاری صاحب ہوتے ہیں اور 100 بچہ پڑھنے والا ہوتا ہے, اور ٹائم کتنا ہوتا ہے ہمارے پاس؟ صرف آدھا گھنٹہ. آدھے گھنٹے میں سبق سننا بھی ہے بھائی, سبق دینا بھی ہے, اور 2-4 سال میں ہمارے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھا بھی دیتے ہیں اللہ کے فضل سے. میں مری کے پڑوس میں ایک جگہ حاضر ہوا, میرے جو میزبان تھے وہ قاری صاحب, یہ جتنا آپ کا مدرسہ نا اتنی جگہ ہوگی ان کے پاس, 90 بچے پڑھتے تھے. میں نے پوچھا حضرت, پہلے تعداد پوچھی, کہتے 90. میں نے اساتذہ پوچھے, کہتے میں اکیلا ہوں. بات ہضم اس لیے نہ ہوئی, میں خود حافظ ہوں. میں نے کہا مولانا بات ہضم نہیں ہوئی, 30 سے زیادہ ہو تو احتجاج بنتا, سبق سب کی منزل, ایک لمبا کام ہے, تو آپ رزلٹ کیا دیتے ہوں گے؟ انہوں نے مجھے کوئی دلیل نہیں, کوئی دلائل نہیں دیے, بلکہ انہوں نے چھٹی کا ٹائم تھا, عصر کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے, بلا امتیاز انہوں نے آواز دی کہ بیٹا بات سنو. 5-6 بچے آئے, انہوں نے پوچھا بیٹا آپ کے کتنے پارے ہوئے, آپ کے کتنے, کسی کے 15 تھے, 17 تھے, 12 تھے, جتنے بھی تھے. کہا آپ فلان سورہ شروع کرو, آپ فلان سورہ شروع کرو. حضرت ان کی منزل اعلیٰ, ان کے ہجے اعلیٰ. میں نے کہا راز کیا؟ کہتا ہے 2 باتیں ہیں, ایک تو میں قرآن سے عشق کرتا ہوں, اور دوسرا میری نظر میں کبھی خیانت نہیں آئی. میں نے اپنا بیٹا سمجھتا ہوں. ہمارے بچوں کو قرآن پڑھایا, ہمارے بچوں کو علم سکھایا, اور ہم نے کیا قدر کی؟ ہم نے گالی دے دی, ہم نے کہا کہ تیرے پیو دی مسجد ہے. انتہائی معذرت سے کہوں گا. اچھا میں بات یہ عرض کر رہا تھا, ہمیں یاد آتا ہے کہ کتنی دیر ہوگی رب سے کلام کیے ہوئے. وہ ماضی میں جھانک کے دیکھتے ہیں, وہ بچپن میں نازلہ پڑا تھا, اور پھر اس کو غلاف لیا اور لپیٹا اور اس کو تاک میں رکھ دیا. دوبارہ رابطہ کب ہوا؟ جب ہم بڑے ہوئے, کمانے کے قابل ہوئے, ہم نے گھر بنایا, ہم نے فیکٹری کارخانہ بنایا, تو بطور برکت وہاں بھی قرآن خوانی ہوئی. وہاں بھی ہم نے پھر خود نہیں پڑھا, ظاہر آپ پیسہ جیب میں ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسجد مدرسے سے بچے خرید لیں گے, اور خرید کر کے یہاں کچھ ان کو لالچ دے کے جو ہے نا وہ ہم اپنا کام چلا لیں گے. پھر بھی قرآن خود نہیں پڑھا, وہاں بھی بچوں سے پڑھایا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں شعبہ حفظ میں تھا, یہ 1997 کی بات ہے, تو ایک صاحب تشریف لائے, وہ کہتے ہیں حضرت بچوں کو میرے ساتھ بھیجے فیکٹری میں, میں نے وہاں قرآن خوانی کرنے. حضرت نے کہا میں نہیں بھیجتا. یہ قسم پرسی کا زمانہ تھا, ہمیں اچھی طرح یاد ہے. جب میں پہلے دن آیا تو حضرت نے کہا تھا یہ کبھی ہمارے پاس ہوتا, کبھی نہیں ہوتا. یعنی کہ ایسے حالات سے بھی گزرے ہیں, لوگوں کے گھروں سے مانگ کے بھی بعض اوقات ایسے مدارس کے ساتھ لوگوں کا سلوک بھی اسی طرح کا ہے نا. تو وہ سیٹھ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بچوں کو ساتھ لے جانا, فرمایا میں نہیں بھیجتا بچوں کو. تو اس نے وہ جذباتی ہو کہتا میں یہاں چندہ دیتا ہوں, فرمایا جنہ بھی دیتے نا گن کے للہ ہے, ایک بچہ بھی نہیں بھیجوں گا, شہین بناؤں گا انہیں. بھائی جان جب ہم لوگوں کو توکل کا درس دیتے ہیں تو ہمارا توکل اپنا کیوں کمزور ہے؟ جنگلوں میں بھی بیٹھ جاؤ گے, ویرانوں میں بھی بیٹھ جاؤ گے, قرآن کا نغمہ چھیڑو, اللہ خود افراد بھی بھیجے گا, وسائل بھی آپ کو دے گا. آپ تھوڑے سے بے نیاز ہو کر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ وسائل کے دروازے کھول دے گا آپ کے لیے. لیکن کبھی بھی ان لوگوں سے مروب نہیں ہونا. مانگنا جب بھی ہے اللہ سے مانگنا ہے. جب ہم دنیا داروں سے مانگیں گے تو یہ ہمیں دیں گے کیا؟ یہ دیں گے اور سنائیں گے کتنا, یہ آپ کو بھی پتا ہے. اللہ خود لوگ بھیجے گا. تو خیر وہ بچپن میں پڑھا تو دوبارہ کب پڑھا؟ جب ہم کمانے لگے, اور ہم نے پیسے لگا کر کے 500,000 دے کر کے ہم نے مسجد مدرسے میں بچوں کو لا کر بٹھا دیا. یہ ہے ہمارا اس کتاب سے تعلق. اور روحوں کی غذا اللہ کا قرآن ہے میرے بھائی. روزانہ پڑھا کرو, سمجھ کے پڑھا کرو, عمل کے جذبوں سے پڑھا کرو. لیکن ستم کیا ہے بھائی, ہم نے بچپن میں پڑھا, اس کے بعد دوبارہ اس کو کھول کے بھی نہ دیکھا. جب سے اس کتاب سے ہمارا تعلق کمزور ہوا, ہم پوری دنیا میں رسوا ہوئے. میرے نبی جب حجۃ الوداع